الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ رمضان کے احکام و مسائل کے تعلق سے ہوگا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں رمضان ہی کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. رمضان کی بڑی خصوصیتیں ہیں. یہ جو مہینہ دو چار دن پہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. صحابہ کرام دعا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے دعا کرنے لگتے تھے، اللہ تعالیٰ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرما. اور بعد میں 6 مہینے تک یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ رمضان میں جو ہم نے اعمال کیا اللہ اسے قبول کر. بڑی برکتوں بڑی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے. اور کیوں نہ ہو، قرآن جیسی اہم کتاب جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کلام الہی اسی مہینے میں نازل کیا گیا. اسی وجہ سے اس عشرے کو، مہینے کو تو چھوڑیے، مہینہ تو ہی ہے سب سے افضل. یہ عشرہ بھی جس عشرے میں نازل کیا گیا، وہ عشرے بھی سب سے سارے عشروں میں، عشرہ مطلب 10 دن، سارے عشروں میں وہ عشرہ سب سے افضل ہوگا. خیر، اور وہ رات جس رات میں نازل ہوئی، اس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر کہہ دیا گیا. یہ ساری چیزیں آنے والے مہینے کو حاصل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مہینے کی برکت سے جو محروم کر دیا گیا، وہ ساری بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے تھے صحابہ کرام کو، اور پہلے ہی سے تیار کرتے تھے لوگوں کو، مزاج بناتے تھے. رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تم لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو. اتاکم رمضان شہر مبارک. صحابہ کرام کو تمہارے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتیں دیتے تھے، مبارکباد اس کی دیتے تھے. اور پھر اس کی خصوصیتیں بیان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم سے آزادی بھی، دروازے تو بند کر ہی دیے جاتے ہیں، عذاب تو روک ہی لیا جاتا ہے، لیکن ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد بھی کرتا ہے جن کے اوپر جہنم کی سزا ہو چکی تھی. لیکن اس رمضان کی اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور اس مہینے کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان، اس کے چیلے، ان سرکش لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے. رسول صلت مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں. اس لیے یہ مہینہ بڑی رحمتوں بڑی برکتوں کا ہے. اگر کوئی عمرہ بھی کرتا ہے تو حج کے برابر ہو جاتا ہے. عمرہ اس مہینے میں حج کے برابر ہو جاتا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے تھے لوگوں کو کہ اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اسے حاصل کرو. شب قدر ہے، اسے حاصل کرو.
اور جتنی فضیلتیں ہیں، جیسے اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تو قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کرو، یہ خصوصیت اس کی ہے۔ کرنے کے بہت سارے کام ہیں، سب سے پہلا جو سب سے ضروری کام اس مہینے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ جو سب سے پہلا روزہ جو واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام جو عاقل و بالغ ہیں ان کے اوپر روزہ فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پہلی امت نہیں ہے جس میں روزہ رکھا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی یہ روزہ تھا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پہلے پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور فرض تھا اس میں بھی، اور اس کا ایک مقصد ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور عبادتوں میں پتہ چل جاتا ہے، آدمی حج نہیں کیا پتہ چل گیا، اس لیے کہ پتہ چل رہا ہے کہ حج کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا۔ نماز نہیں پڑھتا، پڑھنے والا نہ پڑھنے والا پتہ چلتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، مسجد کو جا رہا ہے آ رہا ہے، دکھ جاتا ہے کہ نمازی ہے، نہیں پڑھتا اسے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے آدمی روزے دار ہوگا، لیکن وہ روزہ ہے کہ نہیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بھائی بند دروازے کے پیچھے کچھ کھا لے، کیا پتا، سب کے سامنے نہیں کھا رہا ہے، سب کے سامنے روزہ سے ہے، لیکن اگر بند دروازے کے پیچھے اکیلے میں کچھ کھا لے لیکن سامنے نہ کھائے، اسی لیے الصوم لی وانا اجزی بھی، ہر چیز کا عمل نیکیاں مختص ہیں، لیکن اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کتنا دے دوں نہیں معلوم۔ اب اکیلے میں کھا بھی تو سکتا ہے وہ، لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں کھاتا ہے، اللہ کی وجہ سے بھوکا رہ رہا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جائز عمل، کھانا جائز ہے، یہ جائز ایک جائز عمل سے رکا رہتا ہے۔ کھانا پینا کوئی گناہ کا عمل نہیں، گناہ سے تو رکنا ہی عام دنوں میں بھی، اس میں تو اور زیادہ احتیاط کرنا، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر ہم بھوکے رہتے بھی ہیں صبح سے لے کر شام تک جو ٹائم ہے، اور ہم دیگر چیزیں کرتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو مطالبہ ہے یہ روزے کا کہ ہم بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں نہیں چھوڑیں۔ جو آدمی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا یا دیگر اس طرح سے لہو لعب اور لغو باتیں نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو ایسے روزے دار کے لیے کہ روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اس کی صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے۔ جو آدمی عام دنوں کی طرح بھی گزار دے، صرف بھوکا رہے لیکن نماز نہ پڑھے، گالم گلوچ کرتا رہے، بدتمیزی کرتا رہے، فحش بکتا رہے، چغلی و غیبت سے پیش چغلی و غیبت کا سیوا بنا رہے ہو، اور دیگر جو لایانی چیزیں ہیں جو اسلام کی نظر میں معیوب ہیں، ان چیزوں سے باز نہ آئے، جھوٹ بولے، جھوٹی گواہی دے، تو اس کا روزہ زیرو ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اللہ کوئی حاجت نہیں سے روزہ، صرف بھوکا رہنا ہے اس کا بس، کتنا ثواب اللہ تعالیٰ، اس کے لیے الگ سے جنت میں الگ سے ایک دروازے باب الریان کر دیے گئے کہ روزے دار کے لیے الگ سے ایک دروازہ ہے باقاعدہ، اس سے صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں۔ تین لوگوں جو خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ثلاثۃ دعوات لا استجاب قبول کی جاتی ہے، لا ترد، رد نہیں کی جاتی۔ ایک یہ ہے مسافر، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ایک حدیث میں دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، ایک ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، اتنی اہمیت کہ اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ بھوکے رہنے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ساتھ ساتھ روزے دار کا بھی مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے روزہ رکھنے والوں کو، اور آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس چیز سے محروم رہے گا۔ روزہ جو شفاعت کرے گا، روزے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا اپنے رکھنے والوں کے، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے یہ بھوکا پیاسا رہا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا جو جائز چیز تھی، اس کو بھی سے باز رکھا، بیوی سے ملنا دن میں جائز ہے لیکن اس سے باز رہا، کھانا پینا جائز ہے لیکن اس سے باز رہا، مرغوب چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول کر اس کے حق میں، اللہ روزے دار کے حق میں روزے کی سفارش کو قبول کرے گا۔ یہ اس کی خوبیاں ہیں، تو روزہ رکھنا چاہیے، اس کو کوئی بہانے نہیں تلاش کرنی چاہیے۔ صرف مسافر کے لیے اور بیماروں کے لیے رخصت ہے، بیماروں کے لیے، مسافر کے لیے یہ ہے کہ بعد میں قضا کر لے، اگر رکھ سکتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رخصت پہ عمل کرے۔ رخصت بھی ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے، روزہ آدمی سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ دے، بہتر ہے بعد میں قضا کر لے گا۔ مریض آدمی ہے، بیمار ہے، اور اس کی دوا ایسے ٹائم پہ چل رہی ہے کہ 3 ٹائم ہے یا ایسے ٹائم پہ کہ اسے دوا کھانی ہے، یا بہت کمزوری یا لاغری محسوس کرے گا وہ، تو بعد میں قضا کر لے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، جن کی دوا ہمیشہ چلتی ہے، صبح دوپہر شام ہمیشہ وہ روٹین والی دوائیں ہوتی ہیں، اگر وہ چھوٹ جائیں تو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے جو دائمی مرض کے شکار ہوں، یا پھر یہ ہے کہ آدمی اس عمر کو پہنچ چکا ہو جو ارذل عمر کہتے ہیں، بہت بوڑھا جو روزہ نہ رکھ سکے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ فدیہ دیتے رہیں، ہر رمضان میں فدیہ دے دیں،
हर रोजे के बदले एक गरीब या मिस्कीन को खिला दे, या फिर ये है कि उतना राशन या उतना पैसा उसे दे दे, 2 टाइम का इफ्तारी और खाने का जितना बनता है 50-60, और उसके खाने के हिसाब से कोई तय नहीं है। अगर वो लगता है कि हम 50 रुपए में 2 टाइम खा लेंगे, इफ्तारी भी कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे, तो एक रोजे का 50 रुपए जोड़ ले। और अगर नहीं, उसे लगता है कि नहीं 50 में नहीं हो पाएगा, एक रोजे का 100 रुपए तो 100 जोड़ ले, 60-70 जितना वो अपने खाने के हिसाब से जोड़ ले। बेहतर ये हो कि बेहतर रहे, ज्यादा रहे कम न रहे। 100 रुपया 75 रुपया एक रोजे के हिसाब से जोड़ करके 30 रोजे का एक ही को दे दे, 2-3 लोगों को दे दे, वो दे दे। वो फिदिया है उन लोगों की तरफ से जो दायमी मर्ज के शिकार है या फिर उस उम्र को पहुंच चुके हैं जो रोजा नहीं रख सकते। ये तमाम लोग रोजा नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, बकिया लोगों को कज़ा करनी पड़ेगी रोजे की। दूसरा जो अहम काम है इस महीने में वो ये, अच्छा रोजा रखने का एक मकसद भी है, हालांकि हदीस वगैरह में जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका मकसद साफ दिखता है कि जब आदमी भूखा रहता है तो उसको अपने उन गरीब भाइयों का एहसास होता है, उनके भूखे रहने का, जो पूरे साल रोजे की हालत में गुजारते हैं। रोजे जैसे वो इतना नहीं होता कि वो पेट भर के खा सकें, इतनी आसूदगी नहीं होती कि तीनों टाइम फरावानी से खा सकें। सुबह को किसी तरह सूखी रोटी या खा के निकलते हैं और उसके बाद शाम को आकर के फिर खाते हैं। वो काम करते रहते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते रहते हैं। एक तो मौका नहीं मिलता, या फिर ये है कि उनके पास उनके पैसे नहीं होते कि वो खा सकें। खाएंगे तो बचाएंगे क्या बच्चों के लिए? तो वो गरीब भाई, जो गरीब इंसान जो रोजे की हालत में पूरे साल गुजारता है, तो उसकी गुर्बत का और उसकी उस परेशानी का एहसास होगा उन लोगों को, उन पैसे वालों को, उन दौलतमंदों को जो दिन भर जिनका मुंह चलता रहता है, जिनके घर का फलों से और ड्राई फ्रूट से जिनके अलमारियां भरी रहती है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उन्हें रोजे का एहसास आम दिनों में नहीं हो पाता, लेकिन जब एक महीना ये वाजिब रोजा उनके ऊपर पड़ता है, फिर उसका एहसास होता है कि हमारे जो दीगर भाई हैं उनको कैसे गुजारते होंगे, हमारे लिए एक दिन गुजारना भारी हो रहा है, वो तो पूरे साल होते हैं। जब अपने ऊपर बीतती है तब जाकर के गरीब की भूख का एहसास होता है। पर्दे पे गुर्बत का नाटक करने वाले तो बहुत सारे आपको हीरो मिल जाएंगे जो फिल्में बनाते हैं, गरीब ऐसे होते हैं, हालांकि करोड़पति होते हैं, तो अरबपति होते हैं। ऐसी चैम्बर में रहने वाले, दुनिया की तमाम आशाएं से उनको मैसर है, वो सिर्फ ड्रामा ढोंग करते हैं पर्दे पर कि गरीब की जिंदगी ऐसी थी, गरीब की जिंदगी थी। हीरो क्या है? अरबपति लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ गरीब का नाटक करते हैं, गरीब ऐसे तो गरीब से भूखे। उन पर नहीं बीतती कि उनको एहसास हो। इस्लाम ने ऐसा नाफिज कर दिया सबके ऊपर कि एहसास हो तुमको खुद पर। सिर्फ ड्रामा नाटक नहीं करना है कि गरीब ऐसे तो गरीब ऐसे होते हैं, सिर्फ फिल्म नहीं बनाना गरीबी का, दुनिया वालों खुद पर बीते ताकि खुद जब एहसास होगा कि हाँ गुर्बत इसे कहते हैं, भूख इसे कहते हैं, लाचारी इसे कहते हैं, तब जाकर के हमदर्दी का जज्बा दूसरों के तय पैदा होगा जो अपने ऊपर बीतेगी। और ये रोजा एहसास दिलाता है अगर हम रोजा रखते हैं सही मानों में। तो दूसरा काम इस महीने में करने का क्या है कि कुरान पढ़ें, कुरान ज्यादा से ज्यादा उससे रब्त कायम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दौड़ करते थे, बाकायदा हज़रत जिब्रील आकर के दौड़ कराते थे, कुरान सुनते थे, पूरे कुरान को सुनते थे, जितना नज़ूल हो चुका होता था उसका दौड़ कराते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्रील आकर के सुनते थे। तो क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। पता नहीं कैसे लोग 14 शबान उस रात को लैलतुल मुबारका कह देते हैं। सरीह नस रमजान का लफ्ज़ जब आ गया तो उसकी खिलाफ वर्जी, इस सरीह नस की खिलाफ वर्जी है। कुरान में रमजान में कुरान नाजिल हुआ, और इसी महीने में वो अशरा भी है जिसे वो अशरा है जिसमें शब कदर आती है, और उसी वजह से कि कुरान नाजिल हो उस रात में। कुरान के साथ अपना रब्त मजबूत करना है, उसमें क़यामुल लैल में भी कुरान सुने जो तरावी होती है। इसके अलावा टाइम निकाले अपने लिए पढ़ने के लिए, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो सुने लोगों के पास बैठ करके। और ज्यादा जरूरी यह है कि तिलावत तो इबादत है ही है, तिलावत के साथ साथ समझें, गौर व फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला क्या हिदायत की किताब है, तो उसको तर्जुमे से पढ़ना समझना जरूरी है। तिलावत से सवाब मिल सकता है, हिदायत नहीं मिल सकती, जबकि हिदायत के लिए आई है। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोगों को क्या हो गया है, ये कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, या इनके दिल उलट गए हैं। ऐसे लोग जो कुरान को समझना नहीं चाहते, उसको तर्जुमे से पढ़ना नहीं चाहते और उसमें गौर व फिक्र नहीं करते हैं, उनके दिल को उल्टा हालात हो रहे हैं। इनके दिल उल्टे तो नहीं है, समझना नहीं चाहते, तो सिर्फ हालांकि तिलावत भी अहम है, बहुत सारे लोग तो तिलावत भी नहीं करते, तो पूरे साल जुस्तान में लपेटे रखे रहते हैं, रमजान में आकर के अब जाकर झाड़ेंगे कुरान वगैरह ताकों से निकाल करके, ऐसी भी बदनसीबी है। हालांकि डेली हमारी आदत होनी चाहिए, हर दिन की आदत होनी चाहिए, कुरान को डेली एक सफा, एक पेज, एक रुकू, 4 आयतें पढ़े, तर्जुमे से समझे। कलामुल्लाह उससे सच्ची और अच्छी किताब दुनिया में आई नहीं। दीगर हम चीजों के लिए टाइम निकाल लेते, इसके लिए नहीं निकाल पाते, लेकिन इसको निकालना चाहिए, वरना अल्लाह के रसूल भी शिकायत करेंगे कल को। वक़ाल रसूल या रब इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, अल्लाह के रसूल कहेंगे, कुरान में आयत है कि ऐ रब मेरी कौम ने कुरान को छोड़े रखा था। छोड़े रखने में सारी चीजें आ जाती है, तिलावत नहीं करती थी, सिर्फ तिलावत करती थी, तर्जुमे से नहीं पढ़ती थी, और तिलावत भी करती थी, तर्जुमे से पढ़ती थी, समझती भी थी, अमल नहीं करती थी ये कौम।
تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تلاوت بھی کرنی ہے, غور و فکر بھی کرنا ہے, قرآن کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ ایسی کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. یہی تو کتاب ہے جس کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. اس کی ملاوٹ سے پاک ہے, کلام الہی ہے. پڑھنے والا, غور و فکر کرنے والا ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہو جاتا ہے. بیچ کا سلسلہ, بیچ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑے خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہو چکے ہیں. آدمی اگر اردو نہیں پڑھنا جانتا, ہندی میں پڑھ لے, کسی علاقائی زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں. جو ہندوستان کے جو علاقائی زبان ہے اس میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. ترجمے سے پڑھے, جو پہلا مقصد ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم سے کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو قرآن کو پڑھنا, قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرنا, اس کے تعلق سے کہا گیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ, رمضان میں بھی ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے, اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے چھوٹے چھوٹے. تراویح کے تعلق سے بھی ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام اللیل کیا, تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ قیام اللیل اور تراویح کے الگ الگ ہیں, دونوں ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد ایک طرح سے واجب تھی, کبھی چھوڑتے نہیں تھے. رمضان میں آپ نے تراویح بھی پڑھائی, جو 3 راتیں پڑھائی اس کو قیام اللیل کہہ لیں, تراویح کہہ لیں. ابھی فرق پتہ چل جائے گا اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت سے پڑھائی رمضان میں, 23ویں, 25ویں اور 27ویں. 23ویں رات کو پڑھائی آدھی رات سے شروع کی, 1/3 رات تک لے گئے. 24ویں کو قیام نہیں کرایا, 25ویں کو قیام کرایا, آدھی رات سے شروع کر کے پھر وہ 2/3 رات تک لے گئے, پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر 26 کو نہیں کرا کے 27ویں کو بھی لے کر کے آئے, اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئے, سب کو لے کر کے آئے, اور جب شروع کی تو پوری سحری تک لے گئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے, حالانکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا, دوسری رات کے بعد, 25ویں رات کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا کہ کاش اللہ کے رسول آپ پوری رات قیام کراتے, تو اللہ کے رسول نے ایک مسئلہ بتایا کہ جو آدمی امام کے ساتھ پورا قیام کرے گا, پوری تراویح پڑھے گا, اس کے بعد گھر جائے, پورا قیام کرنے کے بعد گھر جائے, تو گویا کہ پوری رات نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے اگر وہ پوری تراویح پڑھ کے جاتا ہے تو. حالانکہ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کہ تقریباً 6 پارے پڑھائے اس میں پوری رات میں. پتہ نہیں کیسے لوگ ایک رات میں ختم کر دیتے ہیں پورا قرآن. 3 رات میں تب بھی دیکھیے کتنا, 6 پورے سحری تک اللہ کے رسول نے پڑھایا, سورہ مائدہ تک 6 پارے ہوتے ہیں, 6 پارا پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہاں سحری تک پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خوف ہوا کہ ایسا نہ کہ ہماری سحری فوت ہو جائے. اور سحری کے بارے میں خود سنیے ان لوگوں کا صحابہ کرام کا بیان کہ ہم سحری کھاتے تھے اور فوراً رکتے نہیں تھے, فوراً بھاگتے تھے کہ نماز نہ چھوٹ جائے ہماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, وہ سحری کھاتے تھے, فوراً نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو پوچھا بھی ہے اس نے, یہ بتائیے سحری کھانے اور نماز کے درمیان, فجر کی جماعت کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر. 50 آیتیں جو لوگ تلاوت کرتے ہوئے جانتے, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے 50 آیتیں پڑھنے میں. سحری کھانے اور نماز پڑھنے کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرا قیام اللیل پڑھایا اور لے گئے وہاں تک سحری تک, تو کہاں تہجد کا ٹائم بچا؟ اس میں سحری بھی کھانی ہے. اور حضرت جابر خود ہی کہتے ہیں, صحیح ابن حبان میں بھی ہے, صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ہمیں جو رمضان میں پڑھائی تھی, ہمیں 8 رکعت پڑھائی اور وتر پڑھائی. اس کے بعد اگلی رات کو جب ہم جمع ہوئے, بہت زیادہ لوگ آ گئے, مسجد تنگ پڑ گئی, لیکن اللہ کے رسول نہیں نکلے. پھر جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ جمع ہو, میرا انتظار کر رہے ہو, لیکن میں اس وجہ سے نہیں نکلا کہ تم پر ایسا نہ ہو کہ فرض کر دی جائے, تمہاری لالچ, تمہاری یہ طلب دیکھ کر کے اللہ واجب نہ کر دے, بعد میں یہ مشکل ہو جائے ادا کرنا. تو یہ سنت موقدہ تو ہے, تراویح سنت واجب نہیں, واجب ہی کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھایا نہیں چوتھے دن, چوتھی رات کو. ایک تو یہ ہو گیا حضرت عائشہ کی حدیث. حضرت عائشہ خود ہی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ, کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, یہ معمول آپ کا تھا. اور محدثین نے اس حدیث کو جانتے کہ ذکر کیا ہے, صلاۃ التراویح میں, صلاۃ التراویح میں اس حدیث کو ذکر کیا تمام محدثین نے اس حدیث کو. اور ابی بن کعب تھے, موطا امام مالک کی حدیث تھی, تو جابر والی صحیح ابن حبان کی یہی ہے کہ ہمیں 11 رکعت پڑھائی رمضان میں, اگلے رات نہیں پڑھائی, وہی رمضان ہی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر تہجد الگ ہوتا, یہ الگ ہوتا, تو اللہ کے رسول تہجد کب پڑھے؟ جب سحری تک پڑھاتے ہی رہے تو, اور 10 منٹ کا بھی وقفہ نہیں بچا تھا. ابی بن, دیکھیے موطا امام مالک میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ابی بن کعب کو حکم دیا حضرت عمر نے, وصر ہے کہ تمیم دا, ابی بن کعب سے حدیث مروی ہے, ابی بن کعب صاحب بن عزیز سے, ابی بن کعب اور تمیم داری کو باقاعدہ حکم دیا کہ 11 رکعت پڑھائیں. اچھا پہلے آ کے دیکھو مشغول رہتے تھے حکومتی کاموں میں, خلیفہ تھے, آ کے دیکھا کہ اللہ کے لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں,
تو کہا کہ وہی ہم پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تو کہا کہ اگر ایک ساتھ پڑھو تو جماعت کا ثواب ملے. پھر دو سرکاری طور پر دو امام کو نافذ کر دیا خلافت دارالخلافہ سے کہ ابی بن کعب و تمیم داری 11 رکعت پڑھائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. اچھا وہیں پہ اس کے بعد بھی امام مالک کی حدیث اور لے کر کے آئے ہیں، وہ یزید بن رومان کے اس حدیث کے راوی بالکل اکٹھے ہوئے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس کو نہیں پڑھتے. اوپر والا پہلے 11 رکعت والے لے کر کے آئے جس میں حکم ہے باقاعدہ، اس کے بعد یزید بن رومان والی حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت یا اتنی رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی یا قیام اللیل کیا جاتا تھا. اب اس میں جو بعد والی حدیث ہے اس کا تو لوگ بڑے دھراٹے سے ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی کمیوں کو نہیں بتا پاتے. یزید بن رومان جو یہ حدیث منقطع ضعیف حدیث آتی ہے، اوپر والے صحیح 11 والے، اور یہ ضعیف ہے اس وجہ سے کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں. تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں. کیسے بیان کر دے تو منقطع ہو گیا حدیث، بیچ کا سلسلہ کٹ گیا، وہ ضعیف ہو گئی. اچھا چلو صحیح مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان بھی لیں کہ چلو حدیث صحیح ہے. تو جب دونوں حدیثیں آمنے سامنے آ گئی تو حکم مانا جائے گا. یہاں پہ حضرت عمر کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، وہاں حکم ہے، اس میں مرضی نہیں ان کا حکم نہیں ہے، پڑھی جاتی تھی. کوئی ضروری نہیں کہ عمر کا حکم بھی ہو سکتا ہے نفل کے طور پر پڑھیں. نفل کی کوئی تعداد نہیں، آپ پوری رات پڑھنا چاہیں وہ نفل میں ہو جائے گی، لیکن آپ قیام اللیل کے نام سے جب پڑھیں گے، تراویح کے نام سے جب پڑھیں گے تو وہ قید ہوگی، بلکہ نفل ہو جائیں گے. آپ 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 40 پڑھیں، پوری رات قیام کریں، اس کی کوئی تعداد نہیں. جتنی آپ کو طاقت ہو، جتنا ٹائم ہو پڑھے، کوئی روک نہیں ہے، تو نفل میں آ جائیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ 8، اس لیے کہ وہی وہ ثابت ہے. پھر آپ کو تعداد بتانی پڑے گی جب نام لیں گے قیام اللیل یا پھر تو یہ وہ یہی چاہے تہجد کہہ لیں آپ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لوگوں کو پڑھائی، وہی صحابہ کرام نے بعد میں بھی پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عمر نے بھی وہی 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ جو تراویح کی نماز ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صدقہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صدقہ بھی عام دنوں میں بڑا اس کا ثواب ہے، لیکن اس میں بڑھ جاتا ہے 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ. یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس سے زیادہ بڑھا دے. اس کے علاوہ دعا، ذکر اور استغفار، دعا خوب کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اب مغفرت طلب کرنی چاہیے. اللہ تبارک بڑی رحمت جوش میں رہتی ہے اس مہینے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت رحمت جوش میں رہتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے اپنے بندے کو بخشنے کے، اسے بخش دوں. تو دعا، ذکر، استغفار، یہ ساری چیزیں کرتے رہنی چاہیے. ایک دو چیزیں اور ہیں، بس 1-2 منٹ میں لوں گا، بس کے بعد ختم کر دوں گا. روزے کی نیت کا معاملہ آتا ہے. روزے کی نیت جو فرض نماز ہے اس کے فجر سے پہلے ضروری ہے. یا مان لو عشاء کے بعد نیت کر کے سوئے کہ صبح روزہ رکھوں گا، نیت نہیں کھلی تو مان لی جائے گی. لیکن فجر سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے. ورنہ اگر اس کے بعد نیت کرتا ہے فجر کے بعد تو نہیں مانی جائے گی. نفلی روزے کی چل جائے گی، اگر وہ بنا کھائے پیے اٹھا ہے اور نیت کیا تو چل جائے گی. ظہر تک بھی لوگوں نے جائز کہا ہے. لیکن اس روزے کی نیت رمضان کی وہ فجر سے پہلے کرنی پڑے گی. اور یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کسی بھی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یا مائکوں پہ جو پڑھایا جاتا ہے صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ حدیث ہے ہی نہیں. الفاظ میں بھی دیکھیے، ہم کل کے روزے کی نیت کر رہے تھے، آج مغرب بعد تاریخ بدل جاتی ہے اس میں عربی میں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. دل کے ارادے کا، اور صوم غد نویت، ہم کل کے ارادے کی نیت کرتے ہیں، کل کے روزے کی. لفظی سے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. اس کے بعد سحری میں جلدی کرنا ہے، سحری میں برکت ہے، سحری کرنی ہے. یہ سنت، اس کو زندہ کیجئے. بہت سارے لوگ دیر میں کھانا کھاتے ہوئے سو جاتے ہیں اور سحری نہیں کرتے. یہ فرق ہے پچھلے قومی کے روزوں میں اور اپنے روزے میں، اس قوم کے روزے میں، کہ وہ ان کے یہاں سحری نہیں تھی لیکن یہاں سحری رکھتے ہیں. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. سحری کھانی چاہیے. افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. افطاری میں دیری کرنا یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے اور سنت سے مخالفت ہے. کسی زمانے میں تو اس چیز آسان نہیں تھی کہ بدلیاں ہیں، سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا، ٹائم کا نہیں تھا. اب تو بہت آسان ہے. اب تو ہر علاقے کا آپ سن سیٹ ڈالیں گے آپ کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم دلہی کے فلاں علاقے میں کیا، اس علاقے کا بتا دے گا وہ 1-2 منٹ کا فرق کے ساتھ. اب تو بہت آسانی ہے. غروب آفتاب ہی مغرب کی نماز کا وقت ہے، غروب آفتاب ہی افطاری کا وقت ہے. غروب آفتاب جب کلیئر ہے کہ اتنے بجے سورج غروب ہوتا ہے، پھر احتیاطاً 1-2 منٹ تک رکنا، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے اور اس بھلائی سے محرومی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. اب اس حدیث کا تقاضا تو یہ تھا کہ احتیاط میں ہم جلدی کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کے فضل سے محروم ہو جائے، دیر نہ ہو جائے. لیکن احتیاط میں لوگ دیر کرتے ہیں، احتیاط میں دیر کرتے ہیں، 1-2 منٹ تک لیٹ ہو جاتا ہے. اس بھلائی سے خود کو بھی محروم رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی محروم رکھتے ہیں. جب کلیئر ہے کہ اتنے بجے سورج غروب ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں تو اتنے بجے روزہ کھولنے میں کیا حرج ہے؟ بھلائی بھی پا جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم افطاری میں جلدی کرنا ہے. دعا ہے بسم اللہ کر کے پھر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، حالانکہ مطلب صحت کے درجے اتنا قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، لیکن ہے حسن، ضعیف بھی نہیں ہے. تو یہ پڑھ سکتے ہیں. ایک چیز اور
افطاری میں ہاں روزے کا ایک مقصد ہے وہ بھوک والا. آدمی افطاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے. مختصر ہونی چاہیے افطاری, مختصر ہونی چاہیے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ افطاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور سے کر لیتے تھے, کبھی چھہارے سے کرتے تھے, کبھی پانی سے, بس یہی مختصر ہوتا تھا. نہیں ملتا تو پانی سے کر لیتے تھے. ہمارے دسترخوان اتنے زیادہ سجے رہتے ہیں کہ وہ ہم جتنا بھوکا نہیں رہتے عام دنوں کے مقابلے سے زیادہ کھا لیتے ہیں ہم. تو وہ جو ایک وہ ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ کے ہمارے پیٹ میں جو اضافی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, اور پیٹ کے کینسر سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے کہ جو کھانا نہیں ملتا کیڑے وہی کھانا کھا لیتے ہیں, پرانا والا جو اسٹاک رہتا ہے. کینسر سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ, بہت بڑا ذریعہ ہے رمضان, یہ پیٹ کے کینسر سے بچنے کا. تو وہ حاصل نہیں ہو پاتا. اتنے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں مغرب میں کہ پھر اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں کھا کے. تراویح کو بھی نہیں آ پاتے بہت سارے لوگ کہ کھا کے لیٹ گئے تھے, کاہلی چھا رہی تھی, سستی چھا رہی تھی. مختصر ہونی چاہیے افطاری ہماری, یہ بھی سنت ہے, زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم تمام لوگ اس بات کی توفیق دے بار الہ تو آنے والے مہینے میں جتنے بھی ضروری کام ہیں, نیکی کے کام ہیں, ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں اور کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹنے نہ پائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.